سر محترم، آج کل یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ سوشل میڈیا کے باعث مطالعہ سے دور ہو چکے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا سوشل میڈیا واقعی ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ینگ جنریشن کو خراب کر رہا ہے؟ دیکھیں نا، سوشل میڈیا یا دوسری کوئی بھی چیز ہوگی، زہر کو بھی لوگ جو نا دوا بنا کے استعمال کرتے ہیں، تریاق کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم چھری یا چاقو کو نقصان دہ غلط استعمال کریں تو وہ نقصان دہ ہے. اس لیے اس طرح بجلی کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے بندہ شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جان بھی لے سکتی ہے اور جان. ہاں بالکل بالکل. تو ہمارے بچوں کی ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہم نے یہاں پر ایسا سلسلہ شروع کیا ہے کہ بچوں کو جمعے کے دن ہم ایک لیکچر کا انتظام کرتے ہیں جس کو ہم سرمن کہتے ہیں. اس میں ہم سوشل میڈیا کے استعمال اور اس کے پازیٹیو استعمال اور اس کے فائدے وغیرہ کے حوالے سے ہم سمجھاتے ہیں. اس طرح سے کریکٹر بلڈنگ ایک سوسائٹی ہماری ہے، اس کا بھی ایک کمپوننٹ ہے کہ ہم کس طرح مطلب سوشل میڈیا کو ہم اپنے فائدے میں استعمال کر سکتے ہیں. اس پہ بھی 2-3 لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں. ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں. کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، ہمارے کالج کے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کبھی آئیں، ہمیں ان حوالے سے لیکچر دیں. 1-2 ہمارے اسٹوڈنٹس آئے تھے، انہوں نے اس پر لیکچر ڈیلیور کیے ہیں. تو اس طرح سے اس میں موٹیویشن کر کے سوشل میڈیا کو پازیٹیو استعمال کی طرف جو ہم لا سکتے ہیں. سر بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے کریکٹر بلڈنگ کے لیے ایک نیا شعبہ، یہ شاید میرے خیال میں پہلے نہیں تھا، آپ نے شروع کیا ہوا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اس ایسے سرگرمیوں سے میرے خیال میں اسٹوڈنٹس میں بڑے مثبت جو ہے نا تبدیلیاں آئیں گی. سر آپ اس کالج کے لیے اور طلباء کی بہتر پڑھائی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اور آگے کرنے کے آپ خواہش مند ہیں؟ جی، ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ ہم ٹیچنگ جو اسٹاف ہماری کمی تھی اس کو ہم پورا کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. اور میں آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے ڈگری کالج چترال کے ہمارے جو جے ایم سی کے کوآرڈینیٹر کریم اللہ صاحب ہیں، پرنسپل ہیں، انہوں نے اپنے اسٹاف میں سے ہمیں مطلب کہ یہاں پہ اسٹاف بھیجے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. اور اس طرح سے ٹیچر کی کمی اگر پوری ہو جاتی ہے تو اسٹوڈنٹس کی ایکیڈمک ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. اس طرح سے ہم نے ایک کام شروع کیا ہے کہ بچے جو غیر حاضر رہتے ہیں غیر ضروری، ان کو ہم نے تنبیہ کی ہے، ان کو سمجھایا ہے. ان کے لیے ہم نے نوٹسز بھیجے بھی ہیں کہ وہ اپنے حاضری کو جو ہے انشور کریں، یقینی بنائیں. اور ہفتے میں اگر کوئی بچہ ایک غیر حاضری کی گنجائش ہے، اور اگر 6-7 دن ہوتے ہیں، ایک تو اتوار کا دن ہے، 6 دن میں سے اگر وہ بچہ 5 دن حاضر ہے تو ٹھیک ہے. اگر ایک دن غیر حاضر ہو جائے تو گزارا کر لیں گے. لیکن زیادہ وقت اگر بچہ غیر حاضر ہو جاتا ہے، ایک ہفتے میں 6 دن پورا کنزیکٹیولی اگر غیر حاضر ہو جائے تو ہم اس کو اسٹرک آف کرتے ہیں یا اس کو اسپیشل فائن کرتے ہیں. اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. اس طرح سے بچوں کی ایکیڈمک ڈیولپمنٹ جو ہے اور کالج کے اندر آنے، لائبریری اٹینڈ کرنے اور اپنے کلاسز پراپر طریقے سے لینے کے حوالے سے جو ہے اگر ہم یہ کوششیں ہم کرتے ہیں. پریکٹوریل بورڈ ہمارا ہے، وہ باہر بچوں کو ادھر ادھر بیٹھنے یا غیر ضروری سرگرمیوں میں حصہ لینے وہ نہیں دیتے. اور اس طرح سے جو ضروری سرگرمی ہے وہ کھیل کود ہیں، فٹ بال کے پلیئر بنے ہیں، وہ والی بال کے بنے، اور میں خود بھی والی بال کا ایک جو نا وہ ممبر ہوں، پلیئر ہوں. تو ان کو ہم آج کل بھی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ بھی میں کھیلتا ہوں. تو ایک ٹیم ہم نے بنائی ہے، اسٹاف جی اسٹاف اور دوسرے جو لوور اسٹاف ہیں ان کے ساتھ ملا کے ہم نے ٹیم بنائی ہے. اس طرح سے کرکٹ کے بھی ہمارے پلیئرس ہیں اور فٹ بال کے ہیں. ہمارے فٹ بال کے بچے تیمارگرہ کالج تک گئے تھے، وہاں پہ کمپٹیشن میں حصہ لیا. اسی طرح سے کو کریکولر اور کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو ہم انجام دیتے ہیں. اور تقریری مقابلے ہو گئے، ڈیبیٹس ہو گئے، مشاعرے ہو گئے. اسی طرح سے مختلف قسم کے ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس سے بچوں کی ایکیڈمک ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. جی، ہم اس حوالے سے یہ چاہتے ہیں کہ بچے خوشی سے کالج آئیں اور خوشی سے جائیں. ہم ان کے ساتھ سختی بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں. اور اس کو ہم صحیح طرح سے اگر کنٹرول کریں گے تو بچوں کی ایکیڈمک ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اس طرح سے ہمارے علاقے سے بہت سارے لوگ جو ہے اچھے پوزیشن کی طرف جو ہے جا سکتے ہیں. سر محترم، بہت خوب. ہم نے آپ کی اس کالج کا ہم نے وزٹ کیا، کلاسز کے گئے. واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سیمٹس ہو رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. سر محترم، آپ اپنے قائدانہ انداز کو کس طرح بیان فرمائیں گے؟ میں ہر چیز کو مطلب مجھے کوئی اگر کوئی بات بتاتا ہے کوئی بندہ آ کے تو اس کو میں ذرا تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے سیریس لیتا ہوں. اس کو
کوئی معمولی بات بھی ہو تو اس کو میں سیریس لیتا ہوں اور اس کو میں ان ڈیپتھ جا کے اس کو ریسرچ کرتا ہوں کہ واقعی یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. تو میں ایک بندے کو آزمانے کے بعد پھر اس کے ساتھ سختی کرتا ہوں. اور شروع میں اتنی زیادہ سختی نہیں کرتا. جی آخری آپشن میرا جو ہے نا وہ سختی کی طرف، چونکہ ایڈمنسٹریشن میں آپ سختی نہیں کریں گے تو ایڈمنسٹریشن چلا نہیں سکتے، اور اس لیے لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو سختی سے چلتا ہے تو اس کے ساتھ سختی کرنی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ نرمی سے چلتا ہے، بات مانتا ہے، تو اس کے ساتھ نرمی کرنی ہوتی ہے. بہت مہربانی سر. سر آپ کی نظر میں اساتذہ کی تشخص طلباء کی کامیابی کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہیں؟ اس حوالے سے آپ کی کوشش کس طرح ہے؟ اچھا، میں جب آیا تھا تو یہاں پر پہلی جو نا وہ میٹنگ میں نے جو کی، میں اپنے جو لوور اسٹاف جو ہیں، کلاس 4 اسٹاف جو ہیں، ان کے ساتھ میں نے میٹنگ رکھی. تو کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ آپ ٹیچنگ اسٹاف کے ساتھ کیوں مطلب میٹنگ نہیں رکھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو ٹیچنگ جو اسٹاف ہیں ان کی ہیلپ جو ہے پہلے ہو جائے لوور اسٹاف کے ذریعے سے. تو وہ چونکہ لوکل لوگ ہیں، اس طرح سے ان کی ہیلپ کریں گے. اور ٹیچنگ کیڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی ایک تشخص ہے، ان کی ایک صلاحیت اور اہلیت ہے، اور وہ اپنے بڑے میچور ہوں گے تو تب جو ہے وہ بچوں کو صحیح طرح سے پڑھائیں گے. ان کے کچھ مسئلے مسائل اگر حل ہوں گے تو اس طرح سے وہ مطمئن طریقے سے بچوں کو پڑھا سکیں گے. تو اس حوالے سے میں نے دوسری میٹنگ اپنے ٹیچرز کے ساتھ کی کہ میں آپ لوگوں کے کام کو دیکھوں گا، اور دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ سختی بھی کر لوں گا، میں نرمی بھی کر لوں گا. ہاں بالکل، ہدایات دیتے رہیں گے. اور اس طرح سے آپ کی عزت میرے سامنے اس وقت ہوگی کہ جب آپ محنت کریں گے، کام کریں گے، اپنے کلاسز کو نہیں چھوڑیں گے، بچوں کی ڈیولپمنٹ کریں گے، اور بچوں کی کوئی غلطیاں ہوں گی تو ان کو آپ اس مطابق سمجھائیں گے، خود سے تیاری کر کے آ کے مطلب آپ پڑھائیں گے. تو بچوں کے اندر آپ کی جو عزت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. وہ جو تشخص جو آپ کے فرما رہے ہیں، ہم نے ٹیچرز نے اپنی جو مطلب کہ عزت اگر کہیں پہ متاثر ہے تو ہم نے خود سے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی بھی ٹیچر جو صحیح پڑھانے والا ہو، کوئی بھی کاریگر صحیح طرح سے کام کرنے والا، محنت سے کام کرنے والا ہوگا، اس کو معاوضہ بھی اس مطابق ملے گا، اور اس کو ملنے والا معاوضہ بھی اس کے کام. جی بالکل، اس کو فائدہ بھی اس مطابق ہوگا، لوگ بھی اس کی عزت اس مطابق کریں گے. کوئی بھی بیکار آدمی ہوگا اس کی تو لوگ عزت نہیں کرتے نا. سر محترم، بڑی مہربانی. سر، اچھی پڑھائی اور درس و تدریس کے لیے کون سی حکمت عملی زیادہ مؤثر رہی ہے آپ کی نظر میں؟ جی، اچھی پڑھائی کے لیے تو ایک ٹیچر کو اپنے کانٹینٹس پہ عبور ہونا چاہیے. جو وہ پڑھا رہا ہے اس کی پہلے تیاری کر کے وہ کلاس میں جائے، اور اس طرح سے بچے اس کی بات مانیں گے، شور شرابہ بھی نہیں کریں گے، شرارت نہیں کریں گے. اگر ایک ٹیچر اپنے کانٹینٹ کو تیار نہیں کیا ہے، اس کو اپنے سبجیکٹ پہ عبور نہیں ہے، تو وہ کلاس میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ایک بہتر ٹیچر کے لیے اس کی شخصیت، اس کی بیٹھنے کا طریقہ، اس کے بات کرنے کا طریقہ، اس کے بچوں کے ساتھ پیار محبت، جی بالکل، اپنے سبجیکٹ میں عبور، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. سر محترم، جب سے آپ یہاں ایک پرنسپل کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں تو اس کالج میں کون سی نئی خدمات اور سرگرمیاں آپ نے قائم کی ہیں؟ جی، نئی باتوں کا کچھ میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے، لیکن نئی بات ہے یہ تو یہ ہے کہ جو اٹینڈنس کے اندر بچے کچھ ایسے تھے جو کبھی فارم بیچ کر مطلب کہ نہیں آتے تھے، ان کو ہم نے پابند بنانے کی کوشش کی ہے. ٹیچرز کی کمی جو ہے نا ہم نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے. پھر اس طرح سے کچھ فرنیچر کا مسئلہ تھا، وہ ہم نے حل کرنے کی کوشش کی. اور کلاس روم کا مسئلہ تھا، یہاں پر کچھ کلاس روم جو ہے وہ کسی وجہ سے اسٹور بنے ہوئے تھے، ان کو ہم نے ویکیٹ کر دیا، اور ہال کو ہم نے فرنش کرنے کی کوشش کی. پھر کوئی ایک بجٹ ہمارے پاس تھا، اس کے حساب سے ہم نے لائٹنگ وغیرہ اور دوسری چیزیں کلاس روم کے اندر جو فیسلٹیز تھیں ان کو ہم نے پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. پانی کا مسئلہ تھا اور پانی کے کچھ لیکیج کا مسئلہ تھا، اس کو ہم نے اس فنڈ کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. اس وقت ہمارے پاس بونی سے آنے والا جو 1 انچ کا 2 انچ کا جو پانی ہے وہ ہمارے پودوں کو مل رہا ہے، اور وہ کہیں ضائع ہو رہا تھا تو اس کو ہم نے روکنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح سے جو بچے کلاس کے اندر نہیں آتے تھے ان کو ہم نے پابند بنانے کی کوشش کی. ہم نے اس دفعہ سیکنڈ ایئر کے بچوں کی کلاسز 10 اگست سے ہم نے سٹارٹ کی ہے، اور اس وقت تک ہمارے تقریباً کوئی 62 لیکچرز جو ہے ابھی تک ڈیلیور ہو چکے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک حکمت عملی ہے کہ ہمارے بچے جتنے زیادہ کلاس میں آئیں گے، ان کے کلاسز جتنے زیادہ ہوں گے، کورس کور ہوں گے، تو اس طرح سے وہ کامیاب ہوں گے. چونکہ ہمارا علاقہ سرد علاقہ ہے،
यहाँ पर सर्दियों की छुट्टियाँ थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, तो हमने जब जैसे ही मौसम ठीक है, साफ़ है, तो परेशानियाँ नहीं हैं, इससे फ़ायदा उठा के हमने अपनी क्लासेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है। सर मोहतरम, बड़ी मेहरबानी। सर, आप कम्युनिटी के साथ कॉलेज की शमूलियत को किस तरह बढ़ाएंगे कम्युनिटी के साथ? जी, कम्युनिटी में एक तो ये कि हमारा जो फीडिंग जो स्कूल्स हैं, जो हाई स्कूल्स या हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो हमारे हैं, इंटर लेवल में हमें वो फीड करते हैं जो हाई स्कूल्स हैं, और जो बीएस या एडी क्लासेस के लिए हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हमारे साथ जो है वो बच्चे हमारे पास भेजते हैं। तो उनके साथ हमने कुछ लिंकेजेस डेवलप करने की कोशिश की है, और अक्सर यहाँ पे जो हमारे जो कैरेक्टर बिल्डिंग जो सोसाइटी है, उसमें हम अपने फीडिंग स्कूल के जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल साहिबान जो हैं उनको हम बुलाते हैं, और उनके पास भी हम जाकर कभी कभी उनको भी हम लेक्चर डिलीवर करते हैं कि वो उनको किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, उनके अंदर क्या कमज़ोरियाँ बच्चों के अंदर हैं, वो किस तरह इम्प्रूव की जा सकती हैं, और इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन लेता है तो उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, पढ़ाई कैसे होती है, वो हम वहाँ पर समझाते हैं। इस तरह से कम्युनिटीज़ को हम बुलाते हैं, बाज़ औक़ात पेरेंट्स डे करते हैं, और इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ हमारे जो करिकुलर और को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ में भी हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको हम उनके बच्चों की कमज़ोरियाँ बताते हैं, और जो हमें दस्तयाब होता है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा है, 550-600 स्टूडेंट हैं। हर एक बच्चे के पेरेंट्स तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन एज ए होल हम सोशल मीडिया के ज़रिए से, या हम फिर कोई अपने प्रोग्रामों के ज़रिए से, या उनको हम कभी कभी कभार बुलाकर उनको हम बच्चों के डेवलपमेंट के हवाले से समझाते हैं। इस तरह से ये हमारी कम्युनिटी के साथ एक रिश्ता है, हमारा ताल्लुक़ है, क्योंकि पेरेंट्स टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए हम एसोसिएशंस भी हमारे बने हुए हैं, और उनको हम कभी कभी मतलब उन कमिटीज़ को भी हम बुलाते हैं, तो ताकि कम्युनिटीज़ तक जब तक हम ना पहुँचें, उनको हम जब तक बावर ना करा लें कि हमारे पास किस किस्म के फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास हॉस्टल्स हैं, हमारे पास मतलब कि ये सब्जेक्ट हैं, इस तरह पढ़ाई होती है, हमारे पास इतने टीचर्स हैं, ये हमारे स्ट्रेंथ हैं, ये करके हम कम्युनिटीज़ को समझाते हैं, और इस तरह से कम्युनिटीज़ यकीन हो जाता है, तो फिर वो बच्चे मोबिलाइज हो जाते हैं, और हमारे पास बच्चों को भेज देते हैं। सर, ये बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, आप हाई स्कूल तक एक्सेस करते हैं, और वहाँ जाके आप वहाँ पढ़ाई के बच्चों की कमज़ोरी को उनके हेडमास्टर, उनके टीचर्स को आप पहुँचा देते हैं, जिससे स्टूडेंट्स वहाँ से तैयार होकर आ जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी कोशिश है सर। सर मोहतरम, आम तौर पर हमारे यहाँ बल्कि पूरे पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम में कम पाया जाता है। हमारे यहाँ तालीम नहीं दी जाती है, बल्कि नसीहत की जाती है। इस वजह से हम दुनिया से पीछे हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय? देखें, तालीम और तरबियत ये दो चीज़ें हैं। तालीम का मकसद हमें कुछ हरूफ को सीखना, जैसे केमिस्ट्री के चंद फार्मूलों को, अंग्रेज़ी के कुछ हरूफ को समझना, साइंस को के मामलात को, माहियत को समझना, ये तालीम है। लेकिन उस तालीम के फ़ायदे को हम लोगों के लिए किस तरह इस्तेमाल करें, ये तरबियत का हिस्सा है। तो इस वजह से हम यानी तालीम को प्रैक्टिकल करके मुआशरे में शहरी बनना, ये तरबियत है। बिल्कुल, ये तरबियत है। उस तरबियत के लिए हमें मतलब कि कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग की ज़रूरत है कि उस तालीम हासिल करदा तालीम को, यानी तालीम यहाँ नसीहत के तौर पर करते हैं, तालीम नहीं दी जाती। जी, तालीम मतलब कि ये मुख्तलिफ इसके फिर पैरामीटर्स बनेंगे। हम तालीम देते भी हैं, और एक तरह से तालीम के अंदर कुछ जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि सकम मौजूद हैं, मसाइल मौजूद हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो होलिस्टिक अप्रोच जिसको हम कहते हैं, कि जिसमें एक बच्चा फिज़िकली फ़िट हो, उसकी तरबियत हो, इस तरह से मेंटली फ़िट हो, स्पिरिचुअली फ़िट हो, और सही तरीके से 5 सेंस मतलब काम करें, और वो अपने माशरे के लिए फ़ायदेमंद शहरी बने, और एक अच्छा बाप बने, एक अच्छा बेटा बने, इसी तरह से एक माशरे का एक बेहतरीन जो शहरी बने। तो उसके लिए उसको प्रैक्टिकल जो है वो तरबियत की साथ साथ इखलाकी तरबियत की ज़रूरत होती है। इसकी सख्त ज़रूरत है। इसको अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखें, स्कूलों के अंदर देखें, कॉलेज के अंदर देखें, हमारे बच्चे क्यों बेरोज़गार फिर रहे होते हैं, और या हमारे बच्चे क्यों मतलब कि बद अखलाक हो जाते हैं, इसका अच्छी शहरी क्यों नहीं बनते हैं, किसी जगह पर वो तोड़ फोड़ क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे तालीम के अंदर कोई ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से हम तालीम और तरबियत में हमारा फुकदान है। तरबियत में मुआशरा भी
اس کے اندر شامل ہے. تربیت میں ماں باپ بھی شامل ہیں, والدین بھی شامل ہیں. تربیت جو ہے یہ صرف ٹیچر کا کام نہیں ہے, تربیت پورے مطلب کے معاشرے اور سوسائٹی کا مل کر ایک کام ہے. اس وجہ سے اس کے اندر اگر مسائل رہ جاتے ہیں تو وہ صرف تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ دوسرے اور بھی اس کے اندر فیکٹر موجود ہیں. سر محترم, عام طور پر اگر دیکھا جائے ہمارے چترال کے اسٹوڈنٹس کے رائٹنگ پاور بہت مضبوط ہے, بہت مضبوط ہے. لسننگ اور اسپیکنگ پاور میں ہمارے اسٹوڈنٹ چترال کے اسٹوڈنٹس کمزور ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ روایتی تعلیم میں درس و تدریس میں رہے ہیں, تو اس وجہ سے ہم بچوں کو زیادہ تر بولنے کی اجازت نہیں دیتے. ہمارا جو طریقہ تدریس جو ہے وہ لیکچر سسٹم ہے. اب لیکچر سسٹم میں دیکھیں 400-200 اسٹوڈنٹ کو ہم ہال میں بٹھاتے ہیں. ابھی اب شاید ہماری کلاس میں دیکھا ہوگا کہ کتنے بچے جو ہے کلاس میں بیٹھتے ہیں, تو اس میں اگر ہم ہر بچے کو بولنے کا موقع دیں تو ہم پڑھا نہیں سکیں گے. تو ہمارا جو لیکچر سسٹم کی وجہ سے بچے کے اندر بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں اتنی آ جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوشش کرتے ہیں, کچھ ڈیبیٹس رکھتے ہیں, تقریری مقابلے رکھتے ہیں, جس کے اندر ان کو ایکسپوجر ہو جاتا ہے, ان کو باقاعدہ ہم بولنے کا جو ہے موقع دیتے ہیں, ان کو سنتے بھی ہیں. بعض اوقات کبھی کلاس کے اندر کوئی بوریت اگر ہو جائے تو اس میں ہم ان کو لطیفے سننے کا موقع دیتے ہیں, سنانے کا کچھ کہانیاں جو ہے وہ سنانے کا بعض اوقات موقع دیتے ہیں. لیکن کورسز پھر رہ جاتے ہیں ایسے ایکٹیویٹیز کے لیے ہمارے پاس الگ سے جو ہے وہ پروگرامز وہ کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, جس میں ہم ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت مہربانی سر. سر, آپ کے کالج میں آؤٹ سرچ, تحقیق یا کوئی ڈسکوری یا تخلیق کے اوپر بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے اسٹوڈنٹ میں سے اس حوالے سے کوئی دلچسپی لے رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کوئی توجہ دیے ہوئے یا دے رہے ہیں, یا آگے آپ کا کوئی پلان ہے؟ جی, ہمارے یہاں پہ تو سچ کوئی ایسے تحقیق کا جو رائج الوقت جو آپ سمجھتے ہیں ایسے تحقیق کا نظام نہیں ہے, لیکن ہم بچوں کو تحقیق کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں ہمارے کچھ پروگرامز ہوئے تھے جس میں پینٹنگ اور رائٹنگ اور کچھ اسپیکنگ وغیرہ کے حوالے سے ہم نے مختلف پروگرامز کیے ہیں. تو یقیناً ہم بچوں کو اس طرح سے تحقیق کی طرف لے جاتے ہیں, بالکل لے جاتے ہیں. ہمارے پاس پریکٹیکل کے لیے لیبارٹریز ہمارے پاس موجود ہیں, جن کے اندر ہم بچوں کے خاص مخصوص جو پریکٹیکل کورس میں دیے جاتے ہیں ان پریکٹیکلز کو ہم پرفارم کرتے ہیں, جس سے بچوں کے اندر تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے.